بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے حضرت بلال حبشی کو اپنے بت خانے کا نگران بنا کے رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر خضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا نہ پوری کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا اللہ پاک کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب امیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ غصے میں آ گیا اور آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب سورج کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا اور ایسے گرم پتھر کہ جن پر گوشت بن جائے آپ کے سینے مبارک اور پشت اور پہلو پر رکھے جاتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان مبارک پر احد احد کے الفاظ جاری ہوتے۔ امیہ نے حضرت بلال سے کہا کہ تو کہہ، میں لات منات اور عزیٰ پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں لات منات اور عزیٰ سے بیزار ہوا۔ امیہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم بت پرستی میں واپس آ جاؤ، نہیں تو تم مارے جاؤ گے۔ امیہ بن خلف نے کہا، کہو، میں لات منات اور عزیٰ پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر احد احد کہا۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے اور ایک دن حضرت بلال حبشی پر ظلم ہو رہا تھا تو قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے امیہ، اللہ سے ڈرو اور اس ظلم سے اپنا ہاتھ روکو۔ امیہ نے کہا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت بلال حبشی کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بلال حبشی اپنا زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے۔ آپ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ایمان لائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک نگاہ سے دیکھا۔
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔